الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، دین اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تو نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی، روزے بھی مقبول ہوں گے، دیگر عبادتیں بھی مقبول ہوں گی۔
اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو بندہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی حج کر لے، کتنی بھاری مقدار میں زکوٰۃ ادا کر دے، عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ اعمال بھی اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے ہر دور میں عقیدے پر کام کیا اور لوگوں کے عقیدے کو درست کیا، کیونکہ عقیدہ اگر درست ہوگا تو دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغ صحیح معنوں میں روشن ہو جائے گا۔ جب حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغ صحیح معنوں میں روشن ہوگا تو یاد رکھیں کہ جتنی چیزوں کی نسبت پیارے آقا کی طرف ہے، الحمدللہ ان سب چیزوں کی، ان سب لوگوں کی محبتیں ہمارے دل میں خود بخود پیدا ہو جائیں۔ تو علماء اہل سنت نے عقیدے کی مضبوطی پر بڑا کام کیا اور ہم لوگوں کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اگر حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی سالوں سے، برسا برس سے علماء کرام عقیدے پر کام کرتے آئے اور الحمدللہ اپنے اپنے دور میں اپنے خطبات، اپنی واعظ و نصیحت سے لوگوں کو عاشق رسول بنایا۔ اور کئی لوگ آپ دیکھیں دنیا سے جب رخصت ہوئے تو کئی عرصے کے بعد جب ان کی قبریں کھلی، بارش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا اور دیکھ بھی رہے کہ ان کے کفن تک میلے نہیں ہوئے۔ تو الحمدللہ یہ ساری کی ساری محنت علماء اہل سنت کی ہے۔ اچھا، اب تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام سے تمہارا تعلق، حضور علیہ السلام کے صحابہ سے تمہارا تعلق، حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین سے تمہارا تعلق، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے تمہارا تعلق، حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام سے تمہارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اب باطل قوتوں نے جب یہ دیکھا کہ جس کو دیکھو عشق رسول کی بات کرتا ہے، جس کو دیکھو عظمت رسول کی بات کرتا ہے، جس کو دیکھو محبت رسول کی بات کرتا ہے، جس کو دیکھو عظمت صحابہ، عظمت خلفاء اور عظمت اولیاء کی بات کرتا ہے، تو اب اس کے خلاف کام کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی علم غیب نہیں دیتے۔ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے، فتوے لگائے جائیں ان پر شرک کے۔ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، فتوے لگائے جائیں ان کے شرک کے فتوے لگائے جائیں۔ منظم پیمانے پر اس پر کام کیا گیا، اور اگر آپ دیکھیں اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوا تو دنیا نیوز پر کامران خان کا جو پروگرام آتا ہے 2016 12 نومبر کا وہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں واضح طور پر کامران خان نے امریکی سینیٹر مرفی کا حوالہ دیا اور اس نے کہا کہ پاکستان میں وہابیت کو فروغ دینے میں سعودی عرب نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، اور پاکستان میں وہابیت کو فروغ دینے کے لیے 24,000 مدرسے قائم کیے گئے، اور کتنا پیسہ اس پر خرچ ہوا یہ بات میڈیا کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ کہا گیا کہ اس پر 100 ارب ڈالر صرف پاکستان میں لگائے گئے۔ آپ ذرا غور فرما
کہ $100 ارب صرف پاکستان میں وہابیت کو پھیلانے کے لیے خرچ ہوا، تو پوری دنیا کے اندر کتنے ارب ڈالر وہابیت کو پھیلانے کے لیے خرچ ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ زمین تو پاکستان کی تھی، لیکن پاکستان کی زمین پر گزشتہ سالوں میں 2 ملکوں کی لڑائی جاری تھی۔ ایک گروہ کی پشت پر ایران تھا، تو دوسرے گروہ کی پشت پر سعودی عرب تھا۔ یہ امام باڑوں میں بم دھماکے، مساجد میں بم دھماکے، وہ دور کے جس کو ہم بڑی غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا کہ شیعوں کی امام باڑے میں دھماکہ ہوتا ہے تو ادھر دوسرے لوگوں کی مساجد میں دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل میں 2 ملکوں کی لڑائی تھی، زمین پاکستان کی تھی اور 2 ملکوں نے لوگوں کو استعمال کیا، اور پھر جو پاکستان کا حال ہوا وہ آپ کے سامنے۔ پھر یہ معاملہ ختم ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ خود کچھ دھماکے شروع ہو گئے، پھر اس معاملے کو ختم کیا گیا تو پھر داعش کا معاملہ سامنے آ گیا۔ یہ سارا کا سارا کھیل بس اسی لیے تھا کہ وہابیت کو فروغ دیا جائے، وہابیت کو پروان چڑھایا جائے، اور جو لوگ اس کی پشت پر تھے انہوں نے دل لگا کر اس پر کام کیا۔ لیکن الحمدللہ جو لوگ اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہے، آپ دیکھیں وہ کسی بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے لوگوں کی لسٹیں شامل ہوئی، بڑے بڑے مولویوں کی لسٹیں شامل ہوئی، اور ان کے سروں کی قیمت لگائی گئی، ہیڈ منی لگائی گئی، 50 لاکھ روپیہ، 40 لاکھ روپیہ، 25 لاکھ روپیہ، اور باقاعدہ اشتہارات چھایا ہوئے، اخبارات میں پرنٹ ہوئے، اخبارات سے اس کی تشہیر کی گئی۔ لیکن وہ ساری لسٹیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں ایک بھی یا رسول اللہ کہنے والا آپ کو نہیں ملے گا، ایک بھی سنی آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ علماء اہل سنت نے اپنے اپنے ممبروں سے عدم تشدد کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا۔ ہمارے علماء کرام نے دہشت گردی اور غنڈہ گردی کا درس کبھی بھی ہمیں نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں سنیوں پر جو شب خون مارا گیا 12 ربیع الاول شریف کے دن، ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا جس میں 62 سے 63 افراد ہمارے شہید کر دیے گئے۔ لیکن آپ سب کراچی میں رہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں 62-63 افراد کی لاشیں سنیوں نے اٹھائیں، کوئی گملہ کسی نے توڑا ہو تو آپ بتائیں، کسی گاڑی کا کوئی شیشہ ٹوٹا ہو تو آپ بتائیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ ہمیں محبت اور پیار کا درس دیا، اور اپنے اپنے دور کے اندر عقیدے پر کام کیا، عقیدے کو مضبوط کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے ارب ڈالر لگانے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ میلاد مصطفیٰ کی رونقیں پہلے سے زیادہ، میلاد مصطفیٰ کے جلسے پہلے سے زیادہ، لوگوں کے اندر رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کا پیار الحمدللہ پہلے سے زیادہ ہے۔ تو لوگوں ہمیں سلام پیش کرنا ہوگا اپنے علماء کرام کو کہ جنہوں نے ممبروں اور محرابوں سے ہمارے عقیدے کو درست کیا اور ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا، یہ حضور علیہ السلام ہی کا حصہ ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور کریم علیہ السلام کا جود و نواز، حضور کریم علیہ السلام کا علم، اللہ اکبر، یہ ساری خوبیاں آپ جمع کر لیں، اور اس میں کہتا ہوں کہ ساری خوبیاں جمع کر کے اگر حضور کے مقابلے میں لائی جائیں بالفرض تو ساری خوبیاں آمنہ کے لال کے آگے پھیکی پڑ جائیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں لکھنے والوں نے کیا کچھ لکھا کہ میری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ شفا شریف کے اندر علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے بڑی شاندار بات لکھتے ہیں، میں بالکل آسان کر کے سمجھاتا ہوں، کاش کہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں یہ بات اس شخص پر بالکل مخفی نہیں کہ جس کو ذرہ بھر بھی علم سے لگاؤ ہو یا فہم کے ادنا لمحہ سے مخصوص ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے مرتبے اور شرف کو معظم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کو اتنے فضائل اور محاسن اور مناقب سے مخصوص کیا ہے کہ جن کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان عظیم کو اتنا بلند فرمایا کہ اس کے بیان کرنے سے زبانیں
اس کے بیان کرنے سے قلب میں عاجز ہیں. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر درختوں کو کاٹ کر ساری لکڑیوں کو قلم بنا لیا جائے اور جتنے سمندر جتنے دریا سب کو سیاہی بنا لی جائے اور کاغذ پر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی جائے تو فرماتے ہیں قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن گواہ رہو کہ آمنہ کے لال کی نعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. آمنہ کے لال کی تعریف اور توصیف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. موقع کے علی صلاح حضور شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے. حضور شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیں. حضور شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں تمام مخلوق کی افہام اور عقول، یہ افہام فہم کی جمع، عقول عقل کی جمع، فرماتے تمام مخلوق کی افہام اور عقول انبیاء کرام کے کمالات میں حیران ہے. باقی ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کے چشمے نکل جاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عورتیں دیکھتی ہیں تو انگلیوں کو کاٹ لیتی ہے. فرماتے تمام مخلوق کی افہام و عقول انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات میں حیران ہے، جبکہ انبیاء کرام کمالات مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حیران ہے. اللہ اکبر. کتنی شاندار بات. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، فرماتے تمام انبیاء کرام کے کمالات اور معجزات محدود ہیں، لیکن ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، معجزات، فضائل و مناقب، محامد، محاسن محدود اور معین ہونے سے بلند و بالا ہے. اور قیال و قیاس کے ذریعے کمالات مصطفیٰ کو سمجھنا فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قیاس سے جو ہے اور خیال سے کمالات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا جائے. اللہ اکبر. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے رب کریم کی بارگاہ اس بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہیں کہ عقلیں اور زبانیں اس کی معرفت اور توصیف سے قاصر اور عاجز ہیں. سو جس محبوب کی وجاہت، منزلت، مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے تو اس محبوب پر اللہ رب العزت کے جود و نوال اور عنایات اور نوازشات کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے مقامات، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو سب سے بلند رکھا، سب سے بلند فرمایا. اللہ اکبر. اب اس مختصر سی تمہید کے بعد آج سے جو میں نے گفتگو شروع کرنی، میں ذرا اس کی طرف آتا. بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز میں اپنے محبوب کو منفرد رکھا، اسی طرح سماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی سب سے منفرد ہے. کمالات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے منفرد ہے. علماء فرماتے ہیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تحت و فوق، ساری وسعتوں کو اللہ نے سماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے محدود فرما دیا. یہ دور اور نزدیک ہمارے لیے ہے، پیارے مصطفیٰ کے لیے دور اور نزدیک سب برابر ہے. اللہ تعالی نے ساری وسعتوں کو سمیٹ کر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کہیں سے پکارے، عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس کی آواز کو سماعت فرماتے، اس کی آواز کو سماعت فرماتے. اللہ اکبر. آج بعد از وصال بھی ذہن میں رکھیں عقیدہ اہل سنت والجماعت، اور پھر میں آگے اس پر دلائل دیتا. آج بعد از وصال بھی حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں امت کی التجائیں، التماسات، صلاۃ و سلام کو الحمدللہ سماعت فرماتے، اپنی امت کے احوال اور اعمال کا
مشاہدہ اور معائنہ فرماتے، کیوں نہ ہو کہ حضور کی سماعت اللہ رب العزت نے بلند و بالا فرمائی ہے۔ کوئی حضور کو خوشی میں پکارے یا حضور کو غم سے پکارے، حضور علیہ السلام اس کی سماعت، اس کی آواز کو سماعت فرماتے۔ نہ صرف یہ کہ سماعت فرماتے، کوئی مشکل گھڑی میں پکارے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام الحمدللہ اس کی مدد فرماتے۔ اللہ اکبر، یہ شان سماعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی صفت سماعت اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت سماعت میں بہت فرق ہے۔ جب ہم کہتے کہ حضور علیہ السلام کو کوئی کہیں سے پکارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، تو فوراً ہی اہل سنت والجماعت پر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سارا کام، جیسا کہ میں نے رپورٹس کا حوالہ دیا، یہ $100 ارب اسی چیز پر خرچ کیا گیا کہ کوئی اگر اس طرح کی بات کرے تو شرک کا فتویٰ لگایا جائے، بدعتی کہا جائے، فوراً ناجائز اور حرام کام یہ کہا جائے، اور کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دور کی آواز سماعت فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام بھی دور کی آواز سماعت فرماتے ہیں، یہ تو شرک ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ان سنیوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ سے ملا دیا۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھتے چلیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سماعت میں اللہ سنتا ہے، حضور علیہ السلام سنتے ہیں، بہت فرق ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العزت کی صفت سماعت قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے، جبکہ حضور علیہ السلام کی صفت سماعت حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں عطا ہوئی۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اپنی صفت سماعت میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ حضور علیہ السلام اپنی صفت سماعت میں اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں۔ تیسرا فرق، اللہ رب العزت کی صفت سماعت ذاتی ہے، یعنی کسی نے اللہ تعالیٰ کو صفت سماعت عطا نہیں فرمائی، اللہ کی صفت سماعت ذاتی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کی صفت سماعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا فرق، اللہ رب العزت کی صفت سماعت لامحدود ہے، لامتناہی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کی صفت سماعت اپنی وسعت کے باوجود محدود ہے، متناہی ہے۔ حضور علیہ السلام کا سننا اعلی سمع، یعنی کان مبارکہ کے ذریعے سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت سماعت میں آلات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جیسے ہم سنتے ہیں یا حضور علیہ السلام اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کان کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اب ان سارے فرق کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ان سارے فرق کو رکھنے کے بعد کوئی مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے کوئی حضور کو کہیں سے پکارے، حضور علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں، تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس میں شرک کی کون سی بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس میں ناجائز کون سی بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح عقیدہ توحید کے خلاف اس میں بات کون سی ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید و فرقان حمید کی سیر کراتا ہوں ذرا، تاکہ دیکھیں نا، ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، آپ حدیث بیان کریں گے ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب بات اتنی سی ہے، تمہارا عقیدہ ہی ضعیف ہے، اس لیے تمہیں ساری چیزیں ضعیف دکھائی دیتی۔ آئیے قرآن مجید و فرقان حمید کی طرف ہم آتے۔
کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی متعدد مقامات میں اس فرق کو بیان فرمایا. دیکھیے آپ، میں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ہے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سمیع اور بصیر ہے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے صاحب. پارہ نمبر 29 سورہ دہر آیت نمبر 2، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. پہلے قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، پھر قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. کہاں ہے مولوی صاحب اب شرک کا فتویٰ؟ آگے بڑھیے آپ. پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفل الانفس حین موتها، موت کے وقت اللہ ہی جانوں کو وفات دیتا ہے. یعنی ہمیں موت کون دیتا ہے؟ اللہ. بابا سے بلند کہو، ہمیں موت کون دیتا ہے؟ حوالہ 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 42. آگے بڑھیے. 21واں پارہ سورہ سجدہ آیت نمبر 11، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پہ مقرر ہے. پہلے فرمایا کہ اللہ موت دیتا ہے، اب وہی قرآن فرما رہا ہے کہ موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے. کیا شرک ہو گیا؟ معاذ اللہ قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے. آگے بڑھیے صاحب. فرمایا گیا 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک اللہ ہی مردے زندہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہی مردے زندہ کرتا ہے. تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، احیی الموت باذن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. میں نے کہا مولوی صاحب پہلے قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ مردے زندہ کرتا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں. اب بتائیے آپ. کہنے لگے شاہ صاحب آگے ہے نا اللہ کے اذن سے. میں نے کہا ہم بھی تو کہتے ہیں حضور سنتے ہیں اللہ کے اذن سے. ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ تو نے سعودیہ کا پیسہ کھایا، حرام سے اپنے پیٹ کو بھرا، ہر چیز تجھے شرک دکھائی دے رہی ہے. آگے بڑھیے آپ. دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف الرحیم یعنی نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے. آئیے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128، حضور کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. آگے بڑھیے آپ. مجھے بتاؤ بیٹا اور بیٹیاں دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. آئیے 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 49، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے لڑکا عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 19، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، حضرت جبریل مریم کے پاس آئے. مریم نے کہا کس لیے آئے؟ کہا اس لیے کہ آپ کو بیٹا دوں. بتاؤ حضرت مریم نے تو نہیں کہا جبریل بیٹا دینا تو اللہ کا کام ہے، بیٹیاں دینا تو اللہ کا کام ہے، تم کب سے بیٹے اور بیٹیاں بانٹنے لگ گئے؟ حضرت مریم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ دینے والا تو اللہ ہی ہے لیکن وسیلہ جبریل ہے. تو جب جبریل بیٹا دے سکتے ہیں تو آمنہ کے لال سے بیٹا مانگا جا سکتا ہے، آمنہ کے لال سے بیٹیاں مانگی جا سکتی ہیں. لیکن وہی فتویٰ شرک کا، وہی فتویٰ بدعت کا،
وہی فتویٰ ناجائز کا. اللہ اکبر. ان ساری باتوں سے، ان مثالوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات حقیقی اور ذاتی ہیں، اور بندوں کی صفات عطائی ہیں، اللہ کے دینے سے ہے. اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی صفت سماعت ذاتی ہے اور حضور علیہ السلام کی صفت سماعت عطائی ہے. اچھا، آپ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھ لے جو شرک و بدعت کی زیادہ باتیں کرتا ہے، آپ پوچھیں ذرا اس سے، اللہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ کہے گا ہاں. آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں. اللہ فیصلے کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں. آپ فیصلے کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں. اللہ سنتا ہے یا نہیں؟ ہاں. آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ ہاں. آپ کہیے شرک ہو گیا. تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ کا دیکھنا اور ہے، میرا دیکھنا اور ہے. اللہ کا سننا اور ہے، میرا سننا اور ہے. اللہ کا فیصلہ کرنا اور ہے، میرا فیصلہ کرنا اور ہے. اپنے کو شرک سے بچانا ہوا، بیچ میں اور لے آیا. یہاں بات تیری کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کا دیکھنا اور ہے، پیارے مصطفیٰ کا دیکھنا اور ہے. اللہ کا سننا اور ہے، پیارے مصطفیٰ کا سننا اور ہے. اللہ کا فیصلہ کرنا اور ہے، پیارے مصطفیٰ کا فیصلہ کرنا اور ہے. لیکن دماغ میں بٹھائی گئی بات، $100 ارب اس پر لگائے گئے کہ اس عقیدے کو پھیلایا جائے اور لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالا جائے. لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت نے ہر دور میں عقیدے پر کام کیا. ہم کام کریں گے. ہماری جوانیاں پیارے مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارے جسم میں خون پیارے مصطفیٰ کے لیے ہے، سب کچھ آقا کے لیے ہے. ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن خدا کی قسم اپنے عقیدوں پر ہم ضرب لگنے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. یہ جو عزتیں عطا فرمائی ہے اللہ نے، یہ سب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے. اللہ اکبر. اب آئیے وہ لوگ کہ جو سماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اعتراضات کرتے، ہو ہی نہیں سکتا صاحب، حضور سن ہی نہیں سکتے، حضور کو دور سے پکارنا شرک، حرام، ناجائز. میں نے کہا مولوی صاحب کتنے دور سے پکارنا ناجائز ہے؟ 5 فٹ کے فاصلے سے، 10 فٹ کے فاصلے سے، 100 گز کے فاصلے سے، 200 گز کے فاصلے سے. ذرا مجھے بتاؤ کتنے دور سے پکارنا ناجائز ہے؟ مولوی صاحب خاموش ہو کہنے لگے قریب سے پکار سکتے ہیں. میں نے کہا کتنے قریب سے؟ 1 بالش سے، 2 بالش سے، 3 بالش سے. تو مولوی صاحب خاموش ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کیا ہی نہیں، قرآن مجید و فرقان حمید کو سمجھا ہی نہیں. آئیے جتنا وقت بچا ہے ہم ذرا قرآن مجید و فرقان حمید کی طرف چلتے. پہلی دلیل، پانی دیجیے گا. پہلی دلیل 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 50 سے 57. جس کو حوالہ نوٹ کرنا ہے وہ حوالہ نوٹ کر لے. بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ نبی. تیئیسواں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 50 سے 57 ملاحظہ کریں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. سورہ صافات آیت نمبر 50 سے 57. ترجمے کی طرف آئیے. پس وہ یعنی جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کیا تو ضرور قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے
اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ضرور ہم کو بدلہ دیا جائے گا؟ وہ کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ سو وہ اس کو جھانک کر دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے درمیان میں دیکھے گا، سو وہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر مجھ پہ میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوا ہوتا۔ سورہ صافات ہے، آیت نمبر 50 سے 57۔ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیر اٹھائیے، امام عبد الرحمن بن حاتم تفسیر ابن حاتم، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں، اور کچھ الفاظ کے تغیر کے ساتھ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جامع البیان میں، علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المانی میں، اور دیوبندیوں کے مفتی شفیع معرف القرآن میں روایت بیان کرتے ہیں، بات بیان کرتے ہیں۔ غور سے سنیے، میں عربی عبارت پوری پیش نہیں کر سکتا، وقت محدود ہے، ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، سنیے گا ذرا، ایک ایک بات غور سے سننا سنیو۔ کہتے ہیں مفسرین کہ بنی اسرائیل میں دو شخص ایک دوسرے کے شریک تھے، ان میں سے ایک مومن تھا اور دوسرا کافر۔ دو شخص بنی اسرائیل کے ایک دوسرے کے پارٹنر، ایک کافر تھا ایک مسلمان، ان دونوں کو 6000 دینار مل گئے، ان میں سے ہر ایک اپنے حصے کے 3000 دینار لے کر الگ ہو گیا۔ ایک ایک جملہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں آسانی کے ساتھ تاکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے احوال پوچھے۔ کافر نے بتایا کہ اس نے 1000 دینار میں زمین خریدی، باغات اور نہر کو خریدا۔ مومن نے سن لیا تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور 1000 دینار سامنے رکھ کر دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے 1000 دینار کے عوض جنت میں زمین خریدتا ہوں، باغات خریدتا ہوں، نہر خریدتا ہوں۔ پھر اس نے صبح کو اٹھ کر وہ 1000 دینار مساکین میں تقسیم کر دیے۔ کچھ عرصے بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ کافر نے بتایا کہ اس نے 1000 دینار کے غلام خرید لیے ہیں جو اس کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مومن نے اس رات کو نماز کے بعد 1000 دینار سامنے رکھ کر دعا کی، اے اللہ میں 1000 دینار کے بدلے میں جنت میں تجھ سے غلام خریدتا ہوں۔ اور اس نے صبح 1000 دینار مساکین میں تقسیم کر دیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ کافر نے بتایا کہ اس نے 1000 دینار خرچ کر کے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے۔ مومن نے اس رات نماز کے بعد 1000 دینار اپنے سامنے رکھے اور دعا کی کہ اے اللہ میں ان 1000 دینار کے عوض جنت میں بڑی آنکھوں والی حور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر صبح اٹھ کر اس نے 1000 دینار مساکین میں تقسیم کر دی۔ دوسری صبح کو مومن اٹھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 3000 کے 3000 دینار ختم ہو چکے تھے۔ اس نے ایک شخص کے یہاں مویشیوں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کر لی، دیکھ بھال کی ملازمت کر لی۔ ایک دن اس کے مالک نے ایک جانور کو پہلے سے دبلا پایا تو اس پر الزام لگایا کہ تم اس کا چارہ بیچ کر کھا جاتے ہو، اور اس کو ملازمت سے نکال دیا۔ اس نے سوچا میں اپنے سابق شریک کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ملازمت کی درخواست کرتا ہوں۔ اس نے اس سے ملنا چاہا مگر اس کے ملازمین نے ملاقات نہ کروائی اور اس کے اصرار پر کہا کہ تم اس راستے پر بیٹھ جاؤ، وہ اسی راستے پر سواری سے گزرے گا تو تم ملاقات کر لینا۔ وہ کافر شریک اپنی سواری پر نکلا تو اس مومن کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ کیا تمہارے پاس میری طرح مال نہیں تھا؟ پھر تمہارا مال اس قدر
تمہارا حال اس قدر گیا گزرا کیسے ہو گیا؟ مومن نے کہا کافر سے اس سے متعلق تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ کافر نے پوچھا اب تم چاہتے کیا ہو؟ مومن نے کہا تم مجھے 2 وقت کی روٹی 2 کپڑوں کے عوض محنت مزدوری پر ملازم رکھ لو۔ کافر نے کہا میں تمہاری اس وقت تک مدد نہیں کروں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے ان 3000 درہم کا کیا کیا؟ مومن نے کہا میں نے وہ کسی کو قرض دے دیے ہیں۔ کافر نے پوچھا کس کو؟ مومن نے کہا ایک وعدہ وفا کرنے والے غنی کو۔ کافر نے پوچھا وہ کون ہے؟ مومن نے کہا اللہ ہے۔ بابا سے بلند کہو اللہ سے جو وعدہ کرو اللہ پورا کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ مومن نے کہا اللہ۔ کافر نے فوراً مسلمان سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کہ کیا تم آخرت اور قیامت کی تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا جس وقت ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو اس وقت ہم کو ان کاموں کی جزا دی جائے گی؟ پھر کافر اس کو چھوڑ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ مومن بڑے عرصے تک تنگ دستی اور ترشی کے ساتھ وقت گزارتا رہا اور کافر عیش و طرف میں اپنی زندگی گزارتا رہا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کو زمین، باغات، پھل اور نہریں دکھائیں۔ اس نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ فرمایا تیری ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میرے تھوڑے سے عمل کی اتنی بڑی جزا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اس کو بے شمار غلام دکھائے۔ اس نے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تیرے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میرے معمولی عمل کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ پھر اس کو بڑی آنکھوں والی حور دکھائی گئی۔ اس نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ فرمایا تیری۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میرے اس حقیر عمل کا ثواب یہاں تک پہنچا۔ پھر اس مومن کو کافر یاد آیا۔ سب یاد آئیں گے اس وقت، بھولے گا کوئی کسی کو نہیں۔ پھر اس مسلمان کو وہ کافر یاد آیا، کہتا تھا نا مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کافر یاد آیا۔ اس نے کہا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کیا تم آخرت کی تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت ہمارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کافر شریک دکھائے گا جو دوزخ کے درمیان میں پڑا ہوگا۔ مومن اس کو دیکھ کے کہے گا اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوا ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا مفسرین نے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھیں، اس کے ترجمے کو سامنے رکھو سنیو، اور اس کی تفسیر کو سامنے رکھو۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس نص قطعی سے معلوم ہو گیا کہ جنتی جنت میں رہتے ہوئے اس جہنمی کے احوال کا مشاہدہ فرمائے گا۔ یاد رکھے یہ خطاب جو مسلمان نے کافر سے کیا اس کے لیے باعث حسرت و ندامت اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب کہ وہ اس خطاب کو سنے، گویا اس کافر نے وسط جہنم میں ہونے کے باوجود جنتی کے کلام کو سنا۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، جنت 7 آسمانوں سے ماورا، اور مختار قول کے مطابق جہنم تحت الثری، 7 زمین کے نیچے۔ جنت اور جہنم کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ مسلمان جنت سے لاکھوں میل کے فاصلے سے جہنم میں کافر کو دیکھ رہا ہے۔ کافر کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ کے اسے پکار رہا ہے کہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ اسے سن رہا ہوگا، اور یقیناً کافر نے سنا تو جہنم میں کافر کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ جہنم میں رہتے ہوئے 7 آسمانوں کے اوپر جنت کے مسلمان کی آواز کو سنے
او بھابی تیرا ایمان اتنا مر گیا کہ تو کہتا ہے مصطفیٰ مدینے سے سن نہیں سکتے. یہ کافر جنت والے کی آواز کو سن رہا ہے جہنم میں رہتے ہوئے، اور سرکار مدینے میں رہتے ہوئے ہم کراچی والوں کی صدا کو نہیں سن سکتے، ہماری پکار کو نہیں سن سکتے. اگر دور سے کسی کو پکارنا شرک ہے تو کیا جنتی جنت میں شرک کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ جو اسے جہنمی کو دکھا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ شرک کروا رہا ہے؟ تو اپنے شرک کے فتوے کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ تمہارا فتویٰ معاذ اللہ اللہ کی ذات تک جا پہنچے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر کیوں نہیں آتی. آج غالب ہوتا شعر ہی بدل دیتا، کعبے کس منہ سے جائے گا ظالم، بے غرض تجھ کو شرم کیوں نہیں آتی. جہنمی کی سماعت کا قائل ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کی سماعت کا قائل نہیں ہے. کہتا ہے نہیں سن سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو شرک، کوئی یہ عقیدہ رکھے تو حرام. اب یہ قرآن جو بات بیان فرما رہا ہے، قرآن پہ کیا فتویٰ لگاؤ؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا قرآن جو ہے وہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا تھا نا، 2 نشستوں میں جب علم پہ خطاب کیا تھا، آپ کو کہا تھا، ابن سیرین کا قول پیش کیا تھا. ابن سیرین نے کہا جب علم دین پڑھ رہے ہو نا تو دیکھو کہ کس سے علم دین حاصل کر رہے ہو. دیکھو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ قوم بکت رہی ہے. الحمدللہ ہم نے عاشقوں سے علم دین حاصل کیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ہمیں نعت مصطفیٰ دکھائی دیتی. تم نے غداروں سے علم دین پڑھا ہے. یہی وجہ ہے تم قرآن میں سے ایسی چیزیں تلاش کرتے ہو جس سے حضور کا مرتبہ کم ہو سکے، حضور کا مقام کم ہو سکے، حضور کی عزت کم ہو سکے. تم پوری دنیا طاقت لگا دے، سرکار کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا، سرکار کی اہمیت کو کوئی کم نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. آؤ ایک اور نیا تماشا دکھاتا ہوں تمہیں. اسی آیت مقدسہ کے تحت تفہیم القرآن جلد 34 صفحہ نمبر 288 بانی جماعت اسلامی مودودی لکھتے ہیں. میرے والد کہتے تھے عجیب نام ہے اس کا، سیدھا پڑھو تو مودودی اور الٹا پڑھو تو بنتا ہے یہ دو دم. مودودی لکھتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، اسی آیت کے تحت ذرا غور سے سنیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت میں انسان کی سماعت اور بینائی اور گویائی کس پیمانے کی ہوگی کہ جنت میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جب چاہتا ہے کسی ٹیلی ویژن کے آلے کے بغیر بس یوں ہی جھک کر ایک ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے نامعلوم کتنے ہزار میل کے فاصلے پر جہنم میں مبتلا عذاب ہے. اور پھر یہی نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کے درمیان کسی ٹیلی فونک یا ریڈیو کے توسط کے بغیر براہ راست کلام بھی ہوتا ہے. وہ اتنے طویل فاصلے سے بات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنتے بھی ہیں. اللہ اکبر. مودودی کی یہ بات پڑھنے کے بعد فوراً آیت دل و دماغ میں آ گئی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیونکہ یہی مودودی وسعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بڑی شد و مت سے انکار کرتے ہیں اور حضور کی وسعت سماعت کا عقیدہ رکھنے والوں کو شرک کے فتووں سے نوازتے ہیں. لیکن خدا کی شان دیکھیے، آج یہی لوگ جہنم کے ایک کافر کی وسعت سماعت کے قائل ہو گئے. شاید انہوں نے یہ بات ٹھان رکھی ہے کہ ہر ایک کے لیے کمال تسلیم کرنا توحید ہے، لیکن وہی کلام مصطفیٰ جان رحمت پر، وہی کام اور وہی کمال مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ماننا یہ شرک ہے. دوسرے کے لیے مانو تو ٹھیک ہے، آمنہ کے لال کے لیے مانو تو یہ ناجائز حرام اور شرک ہے. تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 319 پر یہی مودودی لکھتے ہیں کہ جنت میں ایک انسان جو کہ ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے،
مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی، وہ کہیں بند نہیں ہوگا، وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہ ہوگا کہ چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے بھی برسوں پاپڑ بیلتا رہا، اور اس ذرا سے سفر کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے اسے بے تحاشا وسائل صرف کرنے پڑے، وہاں ساری کائنات اس کے لیے کھلی بھی ہوگی، جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گا، جہاں چاہے گا بے تکلف وہ جا سکے گا۔ اللہ اکبر! یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو سماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منکر ہیں، اور ان کو ماننے والوں پر یہ شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ بہرحال سنی مسلمان قرآن مجید و فرقان حمید آپ کھولیں، مطالعہ کریں، بار بار پڑھیں، تفاسیر کو پڑھیں۔ میں سچ کہتا ہوں، ہر نشست میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید و فرقان حمید الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک مجھے تو حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دیتا ہے، حسین گلدستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کا۔ بس وہی بات جو ابن سیرین نے کی وہ میرے دماغ میں گونجتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے سنیوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس نے ہمیں عاشقوں کے گھر میں پیدا کیا۔ سوچو اگر عاشقوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے تو ہم لوگ بھی یہی بولیاں بول رہے ہوتے۔ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کہیں سے بھی پکارے، کسی بھی زبان میں پکارے، یہ نہیں کہ صرف عربی میں، یہ نہیں کہ صرف اردو میں، یہ نہیں کہ صرف فارسی میں، کہیں سے بھی پکارے، میرے آقا اس کی پکار کو سماعت فرماتے، اور اگر مشکل میں پکارے اس کی مشکل کو حل فرماتے۔ اور یہ سارا کا سارا اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ کے دینے سے ہے۔ ابھی تو ایک گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نشست میں ہم دوسری گفتگو کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عقیدہ بالکل صحیح مانو، آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے والی تو اللہ کی ذات ہے، بٹھا دو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مثل نہیں ہے، حضور کی کوئی مثال نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، بس بات اتنی سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں گمراہی سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ تعالی عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آخری چھت کا کام اب فائنل ہونے والا ہے، اور یقیناً 2-4 دن کے اندر ہی ہم اس آخری چھت کو بھی مکمل کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی فنیشنگ کی طرف آئیں گے، اور پھر کیلکولیشن ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مسلح لگیں گے نا یہاں پر، ایک مسلح کی قیمت کیا ہوگی، ذرا کیلکولیشن ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مسلح کی قیمت کیا ہوگی۔ بہت سارے دوست ساتھی، ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ جو مسلح میں دلچسپیاں رکھتی ہیں، کوئی شاہ صاحب 50 ہم سے لے لیں، 100 ہم سے لے لیں، 10 ہم سے لے لیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ضرور ہم پھر فنیشنگ کی طرف آئیں گے، اور اگلے رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد کا کام اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا مکمل ہو چکا ہوگا۔ جو ابھی تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے، یقیناً آسانی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اور ایک اچھی اور خوبصورت سی مسجد انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہوگی۔ ہم بیٹھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ رسول کی تعریف اور توصیف بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بڑھ چڑھ کے اس چندے میں آپ حصہ لیں، کیونکہ پہلے کرایہ آتا تھا دکان کا، اب تو دکانیں بھی نہیں ہیں، لیکن اب دوبارہ سے دکانیں جو ہے وہ قائم ہوں گی تو پھر کرایہ آنا شروع ہو جائے گا، تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ دوسرا اعلان ہے، پہلا عرس ہے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آج رات بعد نماز عشاء اسی مسجد میں منعقد ہوگا، جس سے مولانا یونس شاکر صاحب خطاب فرمائیں گے، زبیر مکی صاحب گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ تو اگر آپ اس محفل میں بھی شرکت فرمائیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کریں جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے،
اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے شہروں کی حفاظت فرمائے. ہمارے تاجر برادری، ہمارے بھائی، ہمارے دوست بہت پریشان، صرف تاجر ہی نہیں ہے، ہر پاکستانی پریشان ہو گئے اور بری طرح سے پریشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے جرنیلوں کو، ہمارے ججز کو، ہمارے سیاستدانوں کو